سؤاله الآخر يقول: أحيانا لا أستطيع قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ في الصلاة، فماذا علي؟ لا تقرأ، لا يجوز أن تقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، إذا قرأ الإمام وجهر فإن المأمومين يستمعون إليه ولا يقرؤون. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا ہے جس میں شیخ الفوزان حفظہ اللہ کی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ کلپ بنانے والے لوگ اس کلپ کو عام کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی علماء کرام میں سے اہم ترین عالم دین شیخ فوزان حفظہ اللہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس سے منع کرتے ہیں، تو اس لیے اس موقف کو اپنانا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کی صحیح صریح حدیث آ جائے تو پھر کسی اور بزرگ کے قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے ہم شافعی نہیں بنے، مالکی نہیں بنے، حنبلی نہیں بنے، حنفی نہیں بنے، بلکہ ہم اہل الحدیث کہلائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح صریح حدیث کو ہر بزرگ کے قول پہ ترجیح دیتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اماموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پہ کسی کے قول کو، کسی کے فتویٰ کو ترجیح نہیں دیتے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس آخری زمانے میں کسی نہ کسی سعودی عالم دین کا قول پیش کر کے ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ حدیث کو نظر انداز کر دو اور بزرگ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے اس سے متاثر ہو جاؤ اور حدیث کو بھول جاؤ۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلک دیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہم اسماء و صفات میں بڑے سے بڑے بزرگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو بغیر کسی تعویل کے قبول کرتے ہیں، ایسے ہی فروع میں اور فقہی امور میں ہم قرآن و حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور وہاں پہ کسی بزرگ کا فتویٰ ٹکرائے تو بزرگ کے فتوے کو وہاں پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر بزرگوں کے فتاوی اور اقوال کو اہمیت دینے کی یہ روش جاری رہی تو پھر ہر مسئلے میں تقریباً کسی نہ کسی بزرگ کا قول مل جائے گا جو حدیث کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ تو کیا ہر جگہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور بزرگ کے قول کو لے لیا جائے گا؟ اور ایسا کرنے والے ایک بزرگ کا قول پیش کرتے ہیں، باقی بزرگوں کے اقوال چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ افسوسناک حرکت ہے۔ یعنی کہ شیخ فوزان کا فتویٰ تو آپ نے پیش کر دیا، شیخ ابن باز کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا جو شیخ صالح فوزان کے استاد ہیں؟ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا جو سب کے نزدیک شیخ فوزان سے بڑے امام اور محدث اور فقیہ تھے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح وہ موقف ہے جو امام شافعی کا ہے اور دیگر اہل علم کا ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے، امام شافعی شیخ فوزان سے بڑے امام ہیں، اگر بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے تو امام شافعی کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ تو امام شافعی کا قول کیا پیش کیا ہے شیخ ابن عثیمین نے کہ قراءۃ الفاتحۃ لا بد منها علی کل مأموم فی الصلاۃ السریہ والجہریہ، کہ نماز سری ہو یا جہری ہر مقتدی پہ فرض ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور دلیل دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لعموم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔
تو یہاں پہ حدیث عام ہے، یہ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ مزید کہتے ہیں شیخ صاحب، یضاف علیہ من حدیث عبادۃ بن صامت وفی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل صلاة لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں خداج کی وضاحت کرتے ہوئے فاسدۃ، یعنی کوئی نماز فاسد ہوگی۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں وہذا من الصلاۃ عامہ، کہ یہ احادیث ہر نماز کے لیے ہیں۔ لم یستثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہما شیئا، ان دونوں احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی نماز کو استثناء نہیں دیا، یعنی کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز میں ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو یہ گفتگو وہ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں اور پورا فتویٰ پڑھنے کے لائق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین کا واضح فتویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو اگر بزرگوں کی طرف دیکھنا ہے، بزرگوں سے متاثر ہونا ہے، تو شیخ فوزان سے بڑے ہیں شیخ ابن عثیمین، شیخ فوزان سے بڑے ہیں شیخ ابن باز، شیخ فوزان سے بڑے ہیں امام شافعی، اور دیگر کئی امام جن کے نام ذکر کرنا یعنی کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے سینے قرآن و حدیث کے دلائل اور نصوص کو قبول کرنے کے لیے کشادہ فرمائے، اور بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔